کہ اسلامی شریعت عصمت دری کرنے والے کی سزا موت قرار دیتی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے عصمت دری کرنے والے یعنی ریپسٹ کی سزا کو سزائے موت لکھا ہے، جبکہ اسلامی شریعت کے نقطہ نظر سے زانی کی سزا یا حدود دو قسم کی ہے، رجم سنگسار اور کوڑے۔ زانی اگر شادی شدہ ہے تو رجم سنگسار کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی یعنی قید کی سزا دی جائے گی۔ غیر مسلم خوف زدہ ہوں گے کہ اتنی بڑی سزا، بہت سے لوگ اسلام کو وحشیانہ اور ظالمانہ مذہب قرار دیتے ہیں، لیکن ان کی یہ سوچ غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے یہ سوال سینکڑوں غیر مسلموں سے پوچھا کہ فرض کیجئے خدا نخواستہ کوئی آپ کی بیوی، آپ کی ماں یا آپ کی بہن کی عصمت دری کرے اور آپ کو منصف بنایا جائے اور جرم کرنے والوں کو آپ کے سامنے لایا جائے، آپ اس کے لیے کیا سزا تجویز کریں گے؟ سب نے کہا کہ ہم اسے قتل کر دیں گے، اور کچھ اس حد تک گئے کہ ہم اس کے مرنے تک اسے تشدد سے تڑپاتے رہیں گے۔ اب اگر کوئی آپ کی بیوی یا بیٹی یا اسی طریقے سے آپ کی ماں کی عصمت دری کرے تو آپ اس مجرم کو قتل کرنا چاہیں گے، لیکن جب کسی اور کی بیوی، بیٹی یا ماں کی عصمت دری کی جاتی ہے تو مجرم کے لیے سزائے موت وحشیانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ امریکہ میں عصمت دری کے روز افزوں واقعات ہیں۔ امریکہ کو دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ 1990 کی FBI کی رپورٹ کے مطابق عصمت دری یعنی ریپ کے 1,02,555 مقدمات درج کیے گئے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ صرف 16% مقدمات کا اندراج ہوا یا ان کی رپورٹ کی گئی۔ یوں 1990 میں پیش آمدہ عصمت دری کے واقعات کی اصل تعداد معلوم کرنے کے لیے 16.100 یعنی 6.25 سے ضرب دی جائے تو وہ 6,40,968 بنتی ہے، اور اگر اس مجموعی تعداد کو سال کے 365 دنوں سے تقسیم کیا جائے تو روزانہ اوسط 1756 نکلتی ہے۔ بعد کی ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں اس برس عصمت دری کے اوسطاً 1900 واقعات روزانہ پیش آئے۔ امریکہ محکمہ انصاف کے نیشنل کرائم سروے بیورو کے اعداد و شمار کے مطابق صرف 1996 میں آبرو ریزی کے 3,07,000 واقعات کی رپورٹ کی گئی، اور یہ اصل تعداد کا صرف 1% تھی۔ اس طرح عصمت دری کے واقعات کی اصل تعداد 9,90,332 بنتی ہے، جو 10 لاکھ کے قریب ہے۔ گویا امریکہ میں اس سال ہر 31 سے 32 سیکنڈ کے بعد عصمت دری کا ایک واقعہ پیش آیا۔ فرض کریں امریکہ میں اسلامی شریعت کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی عورت کی طرف دیکھا ہے تو وہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، اور ہر عورت اسلامی حجاب یعنی پردے میں رہتی ہے، اور اس کا پورا جسم سوائے ہاتھوں اور چہرے کے ڈھکا ہوتا ہے۔ اس صورتحال کے باوجود اگر کوئی عصمت دری کرتا ہے اور مجرم کو سزائے موت دی جاتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس طرح عصمت دری کی شرح بڑھ جائے گی، وہی رہے گی یا کم ہو جائے گی؟ یقیناً شرح کم ہو جائے گی، اور یہ اسلامی شرح کے نفاذ کا بابرکت نتیجہ ہوگا۔ اسلام بہترین طرز زندگی ہے کیونکہ اس کی تعلیمات محض نظریاتی ہی نہیں بلکہ وہ انسانیت کو درپیش مسائل کے